تمہارا غصہ بھی اللہ کو پیارا ہے، اور اللہ کی قدرت بعض اوقات تمہاری رضا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑے جملے حضرت عمر فاروق کے لیے۔ لیکن بات سنو، دیکھو اللہ لوگوں کے سجدوں کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ایک دن جماعت کروا رہے تھے۔ ایک مسلمان ایک شخص کے پاس سے گزرا تو وہ بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے اسے کہا کہ یار تو نماز نہیں پڑھ رہا، نبی پاک نماز میں شامل ہے، حبیب خدا نماز پڑھائیں اور تو بیٹھا رہا۔ اس نے کہا جا تو اپنا کام کر۔ تو اس نے کہا اچھا بھائی، پھر میرے پیچھے کوئی ایسا بندہ آئے گا جو خود ہی تجھے سیدھا کر لے گا۔ اب پیچھے حضرت عمر فاروق آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر پھر عمر تھے، تو آپ نے فرمایا اوئے نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں، رسول خدا نماز میں ہوں اور تو پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے اسی اسٹائل سے کہا کہ جا اپنا کام کر۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اچھا میں اپنا کام کرتا ہوں۔ تو آپ نے اس کی ٹھیک ٹھاک مرمت کی، تو پھر آپ نماز میں شامل ہو گئے۔ تو نماز جب ہوئی تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سارا واقعہ عرض کی کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے ہوا، آپ نماز پڑھا رہے تھے تو وہ بیٹھا تھا، تو ایک بھائی نے اسے کہا تو وہ نہ مانا، اس نے ایسے ایسے برے الفاظ بولے، تو میں آیا، اس نے مجھے بھی ایسے الفاظ بولے، تو یا رسول اللہ پھر آپ کے اس غلام کو اس بات نے بڑی تکلیف دی، تو یا رسول اللہ پھر میں نے اس کی بڑی مرمت کی۔ تو نبی پاک نے فرمایا عمر تم نے اسے کہیں قتل تو نہیں کر دیا؟ تو حضرت عمر فاروق غصے سے اٹھ رہے، یا رسول اللہ میں ابھی اس کو مار کے آتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، بات سنو۔ عمر بات سنو، دیکھو تمہارا غصہ بھی اللہ کو پیارا ہے، اور اللہ کی قدرت بعض اوقات تمہاری رضا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑے جملے حضرت عمر فاروق کے لیے۔ لیکن بات سنو، دیکھو اللہ لوگوں کے سجدوں کا محتاج نہیں ہے۔ آپ بس سمجھانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اتنی سخت غصے میں آ گئے تو اللہ تو سجدوں کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے، مجھے آپ سمجھائیے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا عمر بات سنو، بیٹھ جاؤ۔ اللہ کی ایک مخلوق آسمانوں پہ ایسی بھی ہے کہ جن کی عبادت و نماز کی وجہ سے اللہ ان لوگوں کے سجدوں سے بے نیاز ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ آسمان پہ کون سی ایسی مخلوق ہے اور ان کی کون سی نماز ایسی کہ جن کی وجہ سے اللہ بے نیاز ہے ہر ایک کے سجدے سے؟ تو ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ حضرت سیدنا جبریل امی تشریف لائے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ اللہ عمر کو سلام فرماتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جناب عمر کو یہ بتائیے کہ آسمان میں یوں فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کی عبادت کا انداز کیا ہے؟ فرمایا کہ آسمان دنیا پر قیامت تک سجدے کی حالت میں فرشتے یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، پاک ہے وہ جو ملک و ملکوت کا مالک ہے۔ اور دوسرے آسمان پر قیامت تک کے لیے قیام میں فرشتے کھڑے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں سبحان ذی العزت والجبروت، پاک ہے وہ عزت و جبروت کا مالک ہے۔ تیسرے آسمان والے فرشتے قیامت تک رکوع میں یہ پڑھتے رہیں گے سبحان الحی الذی لا یموت، پاک ہے وہ ذات جو ہمیشہ زندہ و جاوید ہے۔ یہ ملائکہ کی تسبیح ہے۔ فرمایا اسی طرح دیگر آسمانوں پہ اللہ کی عبادت ہر آن ہر گھڑی ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے جیسے یہ سنا سر جھکایا تو عرض کی یا رسول اللہ آپ سچ فرماتے ہیں، اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں، آپ جیسا حکم فرمائیں میں اپنی طبیعت کو آپ کے حکم کے مطابق ڈھال لوں گا۔